جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ یہ ماہ رجب المرجب ہے۔ اپنی گوناگو فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اشہر الحرم میں حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہے، اور حرمت والے 4 مہینوں میں اس مہینے کو ایک ایسی انفرادیت حاصل ہے جو دوسرے 3 ماہ ہیں ان کو نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ متصل ہیں، ایک کے بعد ایک آتا ہے، لیکن رجب المرجب یہ حرمت والے مہینوں میں واحد مہینہ ہے پورے سال میں کہ جس کے نہ آگے حرمت والا مہینہ ہے نہ پیچھے، تو اس لیے یہ منفرد ہے، یہ غیر متصل ہے، یہ الگ ہے، یہ جدا ہے، اور اس کی ایک جدا گانا شان ہے۔ اسی ماہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے شرف سے فیض یاب فرمایا۔ نبوت کا 11واں سال ہے، نبوت کا 11واں سال ہے اور 621 عیسوی ہے، اور رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا سفر عطا فرمایا، ایسے سفر پر حضور علیہ السلام کو اللہ نے روانہ کیا یا ایسے سفر پر بلا لیا کہ جو سفر اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جس سفر کو معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، ہم یہ عموماً سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ جتنے بھی معجزات اللہ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائے وہ سارے کے سارے حضور کی ذات میں جمع فرما دیے۔ یہ جمع فرمانا تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم آدارن تو تنہا داری۔ دیگر انبیاء میں جتنے معجزات تھے وہ تنہا حضور کی ذات میں جمع ہو گئے، لیکن اس میں ایک یاد رکھنے کی اور لطیف بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو وہ معجزات جو دیگر انبیاء میں تھے وہ بھی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ وہ معجزات بھی عطا فرمائے کہ جو دیگر انبیاء کے پاس نہیں تھے۔ تمام جو دیگر انبیاء کے معجزات ہیں وہ کونیات سے متعلقہ ہیں، یعنی وہ اسی دنیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔